اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماں کی گود اولاد کے لیے سب سے عظیم درس گاہ ہے۔ انسان کا لہجہ، کردار، اس کے الفاظ اس کی تربیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ والدین کی تربیت ہی ہے جو الفاظ کے ذریعے کسی دوسرے کے دل میں جگہ بناتی یا برا بولنے کی وجہ سے کوئی کسی کے دل سے اتر جاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک اور فرمان یاد آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں ایک صحابی کا پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر آ گیا۔ جو جوتا انہوں نے پہنا تھا وہ جنگی جوتا تھا، یعنی کافی ہارڈ قسم کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھاگتے ہوئے اس چھڑی سے مارا کہ آپ کو دیکھ کر تو بھاگنا چاہیے تھا، آپ نے میرا پاؤں کچل دیا، مجھے تکلیف پہنچائی۔ ان صحابی نے ایسا جنگی لباس پہنا تھا جو لوہے سے بنا ہوا تھا، جس پہ تلوار بھی اثر نہیں کرتی، تو چھڑی نے کیا ہی اثر کرنا تھا۔ انہوں نے کہا، جب میرے کان میں آواز پڑی مجھے تم نے دکھ دیا، تو کہا مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری خیر نہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی، میری تباہی بربادی کا فیصلہ سنائے گی۔ کہا رات میں سو نہیں سکا، ساری رات جاگتا رہا، فجر کی نماز پڑھی، اور جب اپنے خیمے میں پہنچا تو اعلان ہوا، جس شخص کا پاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پہ آیا تھا وہ حاضر ہو جائے۔ تو جن کا پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پہ پڑا تھا وہ حاضر ہو گئے، اور وہاں موجود تمام دوسرے صحابیوں نے کہا، پتہ نہیں اب آپ کے لیے کون سی سزا آ رہی ہے۔ صحابی کہنے لگے، میں ڈرتے ڈرتے پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا اور کہا، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، تو میں نے اس لیے آپ کو معذرت کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اور دوسرا، جو میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی اس کے ازالے کے لیے میرے پاس ایک ہی تجویز آئی ہے۔ میرے ذہن میں اللہ نے یہ ڈالا ہے کہ میرے پاس 60 اونٹنیاں ہیں، وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اب کچھ اسی طرح کا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جس قبرستان میں میرے والدین کی قبریں ہیں، یہاں کچھ لوگ فوتگی کی وجہ سے قبرستان میں قبر کے انتظام کے لیے آئے۔ جگہ مل جانے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب قبر تیار ہونی تھی، اس کے لیے گورکن وغیرہ نے وہاں قبر بنانی شروع کی، جو 3 گھنٹے بعد مکمل ہو گئی۔ جنازہ آیا اور میت کو دفن کر دیا گیا۔ جو قبر بنی اس میں سے نکلنے والی مٹی گورکن نے ساتھ والی قبر پر صرف اس سوچ کے ساتھ پڑی رہنے دی کہ صبح آ کر اٹھا دوں گا۔
وہ گورکن بھی وہاں سے چلا گیا۔ اس سے اگلے دن جو قبر نئی بنی، اس کے ساتھ والی قبر جس پر مٹی تھی، ان ماجی کا بیٹا قبر پر فاتحہ کے لیے آ گیا۔ اس نے جب اپنی ماں کی قبر کا یہ حال دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس گورکن کو بلایا جس نے ساتھ والی قبر بنائی تھی۔ اس نے گورکن سے کہا، میری ماں کی قبر کا کیا حال کیا ہے؟ اس نے غصے میں آ کر گورکن کے منہ پر بہت سے لوگوں کی موجودگی میں تھپڑ مار دیا۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے اس بات پر معاملہ ختم کروا دیا کہ ابھی قبر سے مٹی اٹھا کر اسے صاف کروا دیتے ہیں۔ خیر، قبر صاف کر دی گئی۔ وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ جس گورکن کو تھپڑ مارا وہ کام سے واپس اپنے گھر چلا گیا۔ وہ اس وجہ سے گیا کیونکہ اس لڑکے نے کافی لوگوں کی موجودگی میں اسے تھپڑ مارا تھا۔ اگلے دن صبح وہ لڑکا قبرستان آیا تو اس گورکن کے بارے میں پوچھا تو دوسرے گورکن نے بتایا وہ آج نہیں آیا۔ اس نے کہا، اسے کسی طریقے سے بلا دو۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ کافی پرانی بات ہے۔ اس وقت بہت کم لوگوں کے پاس موبائل ہوتے تھے۔ دوسرے گورکن نے کہا، اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، وہ شاید گاؤں میں اپنے گھر چلا گیا ہوگا۔ وہ لڑکا صبح سے شام تک اپنی ماں کی قبر پر ہی بیٹھا رہا، لیکن وہ گورکن نہ آیا۔ شام مغرب کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح پھر آ کر اس نے گورکن کا پتہ کیا۔ وہ گورکن پھر وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ لڑکا پھر صبح سے شام تک بیٹھا رہا، شام کو واپس چلا گیا۔ تیسرے دن وہ صبح دوبارہ آیا تو وہ گورکن وہاں موجود تھا۔ اس نے اسے اپنے پاس بلایا۔ دوسرے گورکن بھی اس کے ساتھ چلے گئے کہ کہیں لڑائی پھر نہ ہو جائے۔ وہ گورکن اس کے قریب آیا تو اس لڑکے نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اس سے ہاتھ جوڑ کر بہت لوگوں کی موجودگی میں معافی مانگی۔ کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ بات ختم ہو گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے غصے پر قابو رکھیں اور اپنی سوچ کے خلاف ہونے والے حالات و واقعات کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اللہ حافظ۔